اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قرآن کے ذریعے اپنے سارے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور انہوں نے اپنے صحابہ تک، اور ان لوگوں نے ہم تک، اور اب ہم میں سے جس کو اللہ پاک دین کی اور ایمان کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ اب تم میرے ان بندوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو تاکہ جو گمراہی سے سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور جو اللہ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے بھی اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ کافر بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے، محبت بھی رکھتے تھے، لیکن جب توحید پر چلنے کے لیے کہتے تھے اس سے انکار کر دیتے تھے۔ کچھ مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ان کو تو مان رہے ہیں لیکن ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ دنیا میں بھی مشکل میں ہیں اور آخرت میں تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تبھی نبی بھی راضی ہوں گے۔ جب تک آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے، گناہوں سے آپ بچتے ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو آپ کی بہت کی تیاری تو آخرت کے لیے ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا، دل نہیں لگتا ہوگا اس میں، تو وہ نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے میں اس کے دل سے تفکرات کو نکال دیتا ہوں۔ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، اس کا مطلب آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ تفکرات یعنی کہ ساری فکروں کو، صرف فکر نہیں، ساری فکر، غم، فکر، سب اللہ پاک نماز پڑھنے والوں کے دل سے نکال دیتے ہیں، وہ بالکل سکون میں اور مطمئن رہتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے سکون اور پریشان ہیں تو مطلب آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، آپ کا اللہ پر ایمان نہیں بن رہا، آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں، دعا کی توفیق مانگے اللہ سے، اور دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان عطا کیجیے، ہم سے ہر وہ چیز دور کر دیجیے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہر وہ چیز کریں جو آپ کو خوش کر سکیں۔